میں افضل دعا جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اکیلے کے اندر اللہ سے گفتگو کرنا، اللہ سے مناجات کرنا، اللہ سے باتیں کرنا، دعا کرنا، اس کو دعا کا افضل طریقہ اب تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر معلق ہے، ایک تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر مبرم تو وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہی ہونا ہوتا ہے، لیکن تقدیر معلق کی اہمیت کا اچھے طریقے سے اندازہ حاصل ہو سکتا ہے، جیسا کہ آیات مبارکہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح پر آپ جو ہے وہ دعا مانگیں گے تو یہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پچھلے درس کے اندر ہم نے آپ حضرات کے سامنے مسجد کے آداب اور مسجد کے حوالے سے چند اہم مسائل پر گفتگو کی تھی، اور آج جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت مبارکہ کا کچھ حصہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ در حقیقت یہ آیت مبارکہ اور یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا پر مشتمل ہے، تو دعا کے متعلق چند باتیں اور چند مسائل اور دعا کا طریقہ بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ مسجد کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، تو مسجد کے اندر انسان جب داخل ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں مسجد کے اعمال کے اندر۔ تو اسی طرح جو ہے دعا بھی مسجد کے اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ بندہ جو ہے وہاں پر دعا بھی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے۔ اور دعا کے متعلق چونکہ بہت سارے ساتھی یہ سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ دعا کا طریقہ کیا ہے، تو اس لیے دعا کے متعلق گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کو پکارو چپکے چپکے، اور ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، عاجزی کے ساتھ۔ اور اسی طرح گویا اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دعا مانگنے کا حکم بھی عطا فرما دیا اور دعا کے طریقے کو بھی بیان کر دیا کہ بہت بلند آواز سے چیخو پکار کر کے دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ آہستہ آواز سے دعا مانگی جائے، تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اپنے کو کم سمجھ کر اللہ سے ہم دعائیں مانگیں تو وہ دعائیں ہماری قبول ہوں گی۔ عوام کے اندر، میدان کے اندر، یعنی کہ ظہور بھی اور چھپ کے دعا مانگنا، تو اس میں افضل دعا جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اکیلے کے اندر اللہ سے گفتگو کرنا، اللہ سے مناجات کرنا، اللہ سے باتیں کرنا، دعا کرنا، اس کو دعا کا افضل طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ گویا اس آیت کے اندر ہمیں دعا کرنے کا حکم بھی دیا گیا، اور اسی طرح بہت ساری آیات کے اندر دعا کی اہمیت کو بتایا گیا ہے۔ دعا کی اہمیت میں سے ایک وہ آیت بھی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، آپ مجھ سے دعا کو مانگے۔ اب اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر کوئی کسی ادارے کا بڑا یا کسی محکمے کا بڑا وہ ہمیں یہ سمجھا دے، یہ کہہ دے کہ آپ یہ چیز مانگے میں آپ کو یہ چیز دے دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا مانگے ہم آپ کو عطا کریں گے، تو لہٰذا ہمارے مانگنے کے اندر کمی ہے، اللہ کے دینے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس آیت کے اندر بھی گویا اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آپ
دعائیں مانگا کرو، اور اللہ تبارک و تعالی انسان کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی مناجات کو، گفتگو کو، باتوں کو سنتا ہے اور جانتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے دل کے اندر اگر کوئی دعا کریں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور اگر ہم سچی دل کے ساتھ دعا مانگیں گے، صحیح نیت کے ساتھ، اور اللہ کو جو ہے وہ راضی کرنے کی نیت سے، اللہ کی رضا اور اخلاص، اگر اس کے اخلاص کے ساتھ اگر ہم دعا کو مانگیں گے تو اس دعا ہماری ضرور بضرور قبول ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا کو بندہ معمولی نہ سمجھے بلکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جیسے انسان کا سر ہے، یہ انسان کے جسم کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر یہ چہرہ، یہ سر اس کا ختم ہو جائے تو باقی جسم صحیح سالم بھی ہے، پھر بھی اس انسان کو ہم سلامت والا نہیں کہتے، ٹھیک ہے، گویا وہ ناتمام انسان ہے۔ تو اسی طرح ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ان اعمال کے ساتھ ہم دعا کو اگر شامل کر لیں تو وہ ہمارے اعمال قابل قبول ہو سکتے ہیں۔ اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کو ایک بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا جو ہے وہ عمل اس کے اندر جو ہے دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی لیے تو یوں کہا جاتا ہے نا کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اب تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر معلق ہے، ایک تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر مبرم تو وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہی ہونا ہوتا ہے، لیکن تقدیر معلق وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی سبب سے وہ بات جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی کے متعلق یہ سبب لکھا ہوا ہے اوپر لوح محفوظ کے اندر، تقدیر کے اندر، کہ یہ فلاں نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے یہ اچھائی ہوگی، اس کی عمر بڑھ جائے گی، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، یا اس کو یہ خوبی، یہ صفت، یہ اچھائی اس کو مل جائے گی، فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد کسی سبب کے ساتھ جوڑنا، تو اسی لیے جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے متعلق ممکن ہے کہ یہ ہو کہ اس دعا کی برکت سے اس کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے، جو تقدیر معلق ہے کسی نہ کسی سبب سے جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ جو ہے وہ دعا کو اعمال کی قبولیت کے اندر، اور جو ہے وہ انسان کو اونچا لے جانے کے اندر، اور اللہ کی رضا کے اندر دعا کا بڑا عمل دخل ہے۔ تو لہٰذا دعا کو انسان معمولی نہ سمجھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز اور بنیاد اور اصل قرار دیا ہے کہ انسان دعاؤں کا اہتمام کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور بضرور کوئی چیز عطا کرتا ہے۔ اب دعا کی قبولیت کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ کیٹیگریاں اور کچھ کیفیات ہیں جس سے ہمیں دعا کی اہمیت کا اچھے طریقے سے اندازہ حاصل ہو سکتا ہے، جیسا کہ آیات مبارکہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح پر آپ جو ہے وہ دعا مانگیں گے تو یہ دعا آپ کی قبول ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جو ہے وہ دعا کی قبولیت کے حوالے سے 2 3 بلکہ 4 جو ہے وہ اس کی کیفیات ہیں، جن کی تفصیل مختصراً فضائل عمل کے اندر بھی موجود ہے۔ مختصراً ان کی تفصیل خلاصتاً آپ کے سامنے بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اب اس کی مثال ایسے، پہلی قسم کہ جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو جیسے دعا کرتا ہے اللہ سے کہتا ہے کہ یہ چیز مجھے یا اللہ تو عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز اسی وقت اس کو عطا فرما دیتے ہیں جس طرح یہ دعا کرتا ہے۔ یہ ایک چیز ہے، یہ دعا اس کی گویا فوری قبول ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ ایک قسم ہو گئی۔ دوسری قسم قبولیت کی یہ ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو میری یہ دعا قبول فرما لے، یہ عمل میرا قبول ہو جائے، یا جو ہے وہ مجھے یہ چیز عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز تو اس کو عطا نہیں کرتا، لیکن اس سے بڑھ کر اور چیز اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر چھوٹے بچے وہ اپنے والدین سے کہتے ہیں کہ ابا ہمیں سائیکل دلاؤ، لیکن ابا کیا کہتا ہے کہ ہاں دلاؤں گا لیکن ابھی نہیں، بعد میں۔ کچھ زمانے کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، سائیکل کی جگہ والد محترم کیا لے کر دیتے ہیں، موٹر سائیکل یا کار لے کر دیتے ہیں۔ تو گویا بچے کی فرمائش پر عمل تو ہوا لیکن تاخیر سے ہوا، لیکن اس سے بڑھ کر ہوا۔ بچہ ایک چیز مانگ رہا تھا لیکن والد نے اس سے بڑھ کر چیز عطا کر دی۔ تو ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں یہ چیز دے دو،
لیکن ہوتا کہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تو وہ ہمیں چیز نہیں دیتے، لیکن بعد میں جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیتے ہیں۔ یہ بھی دعا ہماری گویا قبول ہی ہوئی ہے، اور یہ قبولیت کا دوسرا جو ہے وہ قبولیت کی دوسری قسم، دوسری کیٹیگری اور دوسری کیفیت ہے، قبولیت کا دوسرا طریقہ یہ بیان ہوا۔ اور ایسے ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کا تیسرا طریقہ یہ کہ ہم دعا تو کر دیتے ہیں لیکن وہ چیز اس وقت بھی عطا نہیں ہوتی، بعد میں بھی کوئی چیز عطا نہیں ہوتی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر جو پریشانیاں آنی ہوتی ہیں ان پریشانیوں کو ٹال دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ یعنی وہ انسان جو دعا کرتا رہتا ہے وہ مصیبت سے، پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ بھی دعا گویا ہماری قبول ہوئی اور اس دعا نے ہمیں فائدہ دیا۔ اور اس کی ایک اور قسم آتی ہے، وہ یہ کہ دنیا کے اندر تو قبولیت کے کوئی آثار نظر نہیں آئے، نہ اس وقت وہ چیز آئی، اور نہ ہی جو ہے وہ کیا نام ہے بعد کے اندر کوئی اور چیز ہمیں ملی، اور نہ ہی جو ہے وہ کیا نام ہے ہماری مصیبت یا پریشانی دور ہوئی۔ تو اب کیا حکم ہے اس کا؟ اب اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ جو ہے وہ کیا کہ قیامت کے دن جب جو ہے وہ انسان پریشانی کے عالم کے اندر ہوگا، اس وقت اس کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی، اس کی نیکیاں کم ہوں گی، تو اس کے نامہ اعمال کے اندر، اس کے جو ہے وہ ترازو کے اندر کچھ ایک بڑی چیز آ کر گر جائے گی، جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، یہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے میری نیکیوں میں اضافہ ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہے گا، اللہ کی طرف سے یہ جواب آئے گا کہ یہ جو چیز ہے یہ وہی ہے جو آپ نے دعا مانگی تھی دنیا کے اندر، اس کا بدلہ آج آپ کو یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ تو وہ خوش ہو جائے گا اور وہاں پر یہ کہے گا کہ کاش کہ دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اور کیا ہو جاتا کہ ساری دعاؤں کا بدلہ آج مجھے یہاں پر مل جاتا۔ تو یہ جو ہے اس طرح یہ الفاظ کہے گا اور اس طرح اس کو نیکیاں ملیں گی۔ یہ کیٹیگری اور کیفیت دعا کی قبولیت کے لیے ہے۔ تو گویا دعا ہماری کبھی بھی رد نہیں ہوتی، دعاؤں کو کرنا چاہیے، دعاؤں سے انسان رکے نہیں، ہر وقت اللہ کو یاد رکھے، خوشی ہے، غمی ہے، پریشانی ہے، اچھائی ہے، ہر حالت کے اندر ہر اعتبار سے ہم کیا کریں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، ہمارے لیے آسانیاں اور آسانیاں ہی ہوتی رہیں گی۔ اب جو ہے وہ آخر کے اندر دعا کا طریقہ جو سنت سے بھی ثابت ہے، یعنی کہ اس کو ایک اچھا عمل قرار دیا جائے، وہ طریقہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اب دعا کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ اس طرح دعا کریں، یہ ہماری جو ہے ہتھیلیاں ان کا رخ آسمان کی طرف ہو، اور یہ انگلیاں اس کے جو پورے ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف ہو، ٹھیک ہے، اور درمیان کے اندر تھوڑا بہت بھلے فاصلہ ہو جائے، اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ بالکل سینے کے سامنے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں، بٹن نمبر 2، دوسرے نمبر بٹن پر جو ہے ان کے سامنے یہ ہمارے ہاتھ بالکل سینے کے سامنے بندھے ہوئے ہوں۔ اور اس کے بعد ہم کیا کر لیں، جب دعا وغیرہ کر لیں تو اس اپنے چہرے کو جو ہے وہ اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو مکمل طریقے سے مل لیں، تو یہ دعا جو ہے گویا ہماری انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اور دوسری بات ایک اور دعا کے جو ہے وہ کیٹیگری کے اندر، کیفیت کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کی حمد کی جائے، نبی پر درود بھیجا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ دعا کی جائے تو یہ دعا قبول ہوگی۔ اور ایک جو ہے وہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ درود شریف قبول ہوتا ہے، وہ آسمانوں پر پہنچتا ہے۔ تو ابتدا کے اندر دعا سے پہلے اگر ہم درود شریف پڑھ لیں، اور پھر جو ہے وہ دعا کے آخر کے اندر بھی ہم کیا پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، تو ابتدا کے اندر درود وہ بھی آسمانوں پر گیا، آخر کے اندر درود پڑھا یہ بھی آسمانوں پر گیا، تو بیچ کے اندر جو ہم نے دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ دعا بھی آسمانوں پر پہنچ جائے گی اور وہ کلمات بھی ہمارے قبول ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے دعا کی اہمیت کے خاطر قرآن کے ایک دو آیات سے بطور تشریح کے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح سے آپ کے سامنے بیان کر لی، اور دعا کا طریقہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ قرآن و حدیث کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ